ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ لوگ یہاں پر کہیں گے ہم تو دن بھر کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پھر راتوں کو ٹائم عبادت کے لیے کیسے نکالے؟ میں یہ کہتا ہوں انسان اگر کرنا چاہیں تو سب ہو سکتا ہے۔ جب ہم دن بھر کام کر کے تھکتے ہیں، فیس بک کے لیے ہم کرسی پہ بیٹھ کر کے کئی گھنٹے نکال سکتے ہیں، تو تلاوت کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں نکل سکتا؟ عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نہیں نکل سکتا؟ اور کوئی عبادت کر کے تو دیکھے۔ سچی بات تو یہ ہے، کوئی عبادت کر کے تو دیکھے۔ جس دن بندے کو عبادت کی لذت ملے گی، جس دن بندے کو اللہ کے لیے رونے کی لذت ملے گی، جس دن بندے کو اللہ کے لیے آہیں بھرنے کی لذت ملے گی، خدا کی عزت کی قسم وہ پوری دنیا کو ہیج سمجھے گا اور اللہ کے لیے رونے کو ترجیح دے گا، اللہ کے لیے آنسو بہانے کو ترجیح دے گا۔ ہم کہتے ہیں تھکے ہیں، کیسے وقت نکالیں؟ آئیے، ہم سے زیادہ بھی لوگ تھک کر عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت امام یافعی نے اس حکایت کو لکھا ہے کہ ایک کنیز کو ایک بزرگ بازار میں بیچنے کے لیے لاتے ہیں، اور جب بازار میں بیچنے کے لیے لائے تو اس کنیز کو خریدنے کے لیے بھی اتفاق سے اللہ کے ایک برگزیدہ بندے آئے۔ بیچنے والا بھی اللہ والا اور خریدنے والا بھی اللہ والا، اور جو بک رہی تھی وہ بکنے والی بھی اللہ والی۔ یہ ایک عجیب سا حسن اتفاق ہے۔ اس کریم کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں کی حکمت کو کون جان سکتا ہے؟ انہوں نے بیچا، انہوں نے خریدا۔ جب خرید و فروخت مکمل ہونے لگی تو وہ کنیز بول پڑی، آپ مجھے ان کے ہاتھوں بیچ تو رہے ہیں، لیکن پہلے ان سے وعدہ لے لیں کہ میری 3 باتوں کو یہ مانیں گے، اور میری 3 باتوں کو، یہ 3 شرطوں پر زندگی بھر قائم رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جب نماز کا وقت آئے گا تو میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ دوسرے، میں ان کے گھر میں ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے ٹوٹا ہی کمرہ دو لیکن الگ کمرہ دو۔ اور تیسرا یہ کہ دن بھر جتنا کام لینا چاہیں کام لے سکتے ہیں، رات کو میں کوئی کام ان کا نہیں کروں گی۔ اگر یہ 3 شرطوں کے لیے تیار ہے تو میں ان کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار ہے۔ مزدور اور غلام میں فرق ہوتا ہے۔ مزدور وہ ہے جو ایک سیٹ کے پاس سے ہٹ کر اپنی مرضی سے دوسرے سیٹ کے پاس رکھ سکتا ہے، تیسرے کے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن اس دور میں غلام وہ ہوتے تھے، انسانوں کو بیچا جاتا تھا، انسانوں کو خریدا جاتا تھا، اور جو ایک مرتبہ خرید لیے جاتے تھے پھر ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی تھی۔ ان کو کھانا مالک کی مرضی کے مطابق ملتا، ان کو سونے کا موقع مالک کی مرضی کے مطابق ملتا، ان کو رہنے کا موقع مالک کی مرضی کے مطابق ملتا۔ مگر وہ کیا لوگ تھے، اللہ اکبر، جن کو اللہ کی محبت مل گئی پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ غلامی میں بھی وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کنیز نے کہا کہ میری 3 چیزوں کو ان کو ماننا ہوگا۔ انہوں نے تینوں باتیں مان لی۔ نماز کے وقت کام کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ وہ نماز پڑھے گی۔ کنیز ہو کر اس کا اللہ اتنا امتحان لے رہا ہے کہ اس کو بازار میں بکوایا جا رہا ہے، پھر بھی اس کنیز کی پوزیشن یہ، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتی کہ میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گی۔ کیا آج مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت رہ گئی؟ کیا مسلمانوں میں اتنا جذبہ رہ گیا کہ وہ نوکری کے وقت یہ کنڈیشن لگا سکے کہ ہم نماز کے وقت نماز پڑھیں گے؟ بہت سارے مسلمانوں کا حال تو یہ ہے، وہ نوکری کی وجہ سے جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں، وہ نوکری کی وجہ سے داڑیاں منڈاتے ہیں۔ آپ کہیں گے داڑھی نہ منڈائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کیا سکھ داڑھی رکھ کر کے جو ہے وہ نوکری نہیں کرتا؟ سکھ پگڑی باندھ کر کے نوکری نہیں کرتا؟ جب سکھ کو داڑھی رکھ کر کے نوکری کرنے کی اجازت ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں؟ دنیا اچھی طرح جانتی ہے سکھ داڑھی نہیں منڈائے گا نوکری کے لیے، مسلمان منڈا دے گا، اس لیے اس کو نہیں کہتے تھے، آپ کو کہتے ہیں۔ انہیں پتا ہے مذہب حق رکھنے کے بعد بھی وہ استقامت نہ رہی،
جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. سب کا خیال کرتے ہیں. ہم نے روزی دینے والا انسانوں کو تصور کر رکھا ہے. کلمہ تو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں. کیا لا الہ الا اللہ کا وہ تصور جو ایک مومن کا تصور ہے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے؟ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ارے نوکریوں کے لیے داڑھی مڈانا تو یہ ایک عام بات ہو گئی. اب تو لوگ شادیوں کے لیے بھی داڑھی مڈا دیتے ہیں. اس لیے داڑیاں نہیں رکھی جاتی کہ اچھے گھرانے میں رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کو داڑھی کی اہمیت پتہ ہی نہیں. جو قوم ایک لڑکی سے زیادہ سنت رسول کو اہمیت نہ دے وہ قوم بادشاہ بنے گی، وہ قوم تاجدار بنے گی، وہ قوم آقا بنے گی. آقا بننے والی قومیں اب قبروں میں سو رہی ہے. وہ خالد ابن ولید تھا جسے آقا بننے کا حق اللہ نے عطا کیا تھا. وہ ابو عبیدہ ابن الجراح تھے جنہیں آقا بننے کا حق حاصل تھا. وہ صلاح الدین ایوبی تھے جنہیں آقا بننے کا حق حاصل تھا. ہم کس قدر ڈوب گئے دنیا کے اندر. ہم سمجھتے ہیں قیمتی کپڑے ہمیں آقا بنا دیں گے، ہمیں عزت ملے گی تو ٹیپ ٹاپ میں رہنے کی وجہ سے ملے گی. یہ کپڑے تو نچنیوں کو بھی مل جاتے ہیں قیمتی. جو ناپاک رہنے والی قوم ہے، پتھروں کے آگے سجدہ ریز قوم، ان کو بھی اچھے کپڑے مل جاتے ہیں. ہمیں کپڑوں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی، ہمیں ٹیپ ٹاپ کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی، ہمیں مرگن غذاؤں کی بنیاد پہ عزت نہیں ملی. جس وقت بیت المقدس کے فتح کا موقع تھا، اس کا پس منظر یہ اختصار کے ساتھ عرض کروں. جب بیت المقدس پہلی مرتبہ فتح ہونے والا تھا تو اس وقت ایک بوڑھا راہب بیت المقدس کی دیوار پہ چڑھتا ہے اور چڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہارا امیر کون ہے، اس کو بھیجو، ہم چابیاں اس کے ہاتھوں میں دے دیں گے. لوگوں نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو بھیجا کہ جاؤ اور چابیاں لے کر کے آؤ. لیکن جیسے وہ بوڑھا راہب آیا اور آنے کے بعد اس نے کتاب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ابو عبیدہ کا چہرہ دیکھا تو وہ بوڑھا راہب کہنے لگا جاؤ جو چاہو کر لو، ہم تمہیں چابی نہیں دیتے. پریشان ہو گئی یہ لوگ کہ اس نے تو کہا تھا کہ امیر کو بھیجو ہم چابی دیں گے، یہ کیوں چابی نہیں دیتا؟ جب پوچھا گیا تو کہا میں اپنی کتاب کو مانوں کہ تمہارے امیر کو مانوں، کہ تمہاری طاقت کو مانوں؟ میری کتاب جو الہامی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر، جس کے گال اندر کو ہوں گے، جس کی داڑھی لمبی ہوگی، جس کی آنکھیں اندر کو دسی ہوگی، جس کی انگلیاں بڑی بڑی ہوگی اور جس کی انگلیوں پہ گوشت کم ہوگا، جو دبلا پتلا ہوگا، پنڈلی کے اوپر جس کی جو ہے وہ تہبند ہوگی، اس کے اور اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کو یہ چابی دی جائے گی. اور وہ نہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتی. تو جب یہ نشانی اس نے پڑھنا شروع کی تو صحابہ مسکرانے لگے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری نشانیاں امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کی نشانی تھی. تو لوگ کہنے لگے ہم تو لشکر کا امیر سمجھ رہے تھے، لیکن یہ بوڑھا تو مومنوں کے امیر کو طلب کر رہا ہے. اور جب یہ بات خط میں لکھی گئی امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کو، آپ آئے، آنے کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم کی شان سے آئے. بڑی مشہور بات ہے، اس کو دہراتا نہیں، اشارہ صرف کرتا ہوں. ایک اونٹنی تھی اس مومنوں کے امیر کے پاس، حالانکہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا رہے ہیں، بلانے پہ جا رہے ہیں، الہامی کتاب میں تذکرہ ہے، اللہ کی کتاب میں جس کا تذکرہ ہے، بڑا راہب طلب کر رہا ہے. تو کس کر و فر کے ساتھ جانا تھا، لیکن اپنی خود کی اونٹنی پر جا رہے ہیں. ایک اونٹنی، تھوڑی دیر مالک تھوڑی دیر غلام. اور جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام بیٹھا ہوا ہے. فاروق اعظم نے جو چمڑے کے موزے پہنے ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ پھٹے ہوئے موزے پیر میں تو نظر نہیں آ رہے تھے کہ پھٹے، لیکن بیچ میں ایک نالا آ گیا پانی کا، تو وہ چمڑے کے موزے نکالے اور نکالنے کے بعد اپنے کندھوں پہ ڈالے. تو کندھوں پہ ڈالنے کی وجہ سے جو پھٹے ہوئے موزے تھے وہ نظر آنے لگے کہ پھٹے ہوئے ہیں. ابو عبیدہ ابن الجراح خالد بن ولید آپس میں باتیں کر رہے ہیں.
حضرت کیا کر رہے ہیں یہ؟ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھٹے ہوئے موزے پیر میں تھے تو چھپے تھے، ایک کندھوں پہ ڈال دیے تو نظر آ رہے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا، ان پہ کیا رعب ہوگا، کیا دبدبا ہوگا؟ امیر المومنین جیسے ہی پار گئے، کان میں ابو عبیدہ نے کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ پورا بیت المقدس آپ کا منتظر ہے کہ مومنوں کا امیر کون آ رہا ہے، اور آپ اس طرح فقیرانہ شان سے آ رہے ہیں؟ ارے موزے پھٹے تھے، پیر میں نظر نہیں آ رہا تھا پھٹاپن، کندھے پہ ڈالے تو پھٹے ہوئے موزے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، فاروق اعظم کی آنکھوں تیز ہو گئی، گویا کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو، اور آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر کے ابو عبیدہ ابن الجراح کو پھینک کر کے مارا۔ فرمایا اگر تیری جگہ کوئی دوسرا بندہ یہ بات کرتا تو میں اس کو وہ سزا دیتا کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا۔ ابھی رسول اللہ کو پردہ فرمانے چند سال بھی نہیں بیتے، تم لوگ دنیا دار ہو گئے۔ کیا سمجھتے ہو کہ موزوں کا حسن عزت دیتا ہے، یا کپڑوں کا حسن عزت دیتا ہے، یا سرخ ہونٹوں کا کر و فر عزت دیتا ہے؟ سن لو، ہم ذلیل قوم تھے، ذلیل، ہم اونٹ چرانے والے تھے، ہم بکریاں چرانے والے تھے۔ حال یہ تھا کہ ہم 3 اونٹوں کو بھی ایک قطار میں کھڑے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، لیکن جب سے اللہ نے اپنا دین عطا کیا، دامن مصطفیٰ عطا کیا، اللہ نے ہمیں عزت عطا کر دی۔ ہمیں موزے اور کپڑوں نے عزت نہیں دیے، ہمیں مصطفیٰ کی غلامی نے عزت عطا کی ہے، ہمیں اللہ کے دین نے عزت عطا کی ہے۔ جب تک دین پر رہو گے، عزت دار رہو گے، دین سے دور ہو جاؤ گے، ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ دین کو چھوڑ کر عزت ڈھونڈنے والوں، عزت کہاں ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنین کے لیے ہے۔ لیکن حیرت ہو گئی، حد ہو گئی، نوکریوں کے لیے داڑیاں چھوٹ رہی ہے، نماز چھوڑنا کوئی خاص بات نہیں مسلمانوں کے لیے، نماز چھوڑنا کوئی خاص بات نہیں مسلمانوں کے لیے، نماز چھوڑنا تو ایک عام بات ہے۔ جبکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ حدیث کا جو ہے وہ لغوی اور لفظی معنی یہی ہے، حالانکہ پھر اس کی ترجمانی میں تاویلاً ہم یہ کہتے ہیں احناف کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ لیکن یہ ہم کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث کا لفظی معنی یہی ہے متعمدن فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اسی لیے غوث الاعظم دستگیر جو حنبلی المسلک ہیں، ان کا فتویٰ یہی ہے کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے وہ کافر ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں مفتی صاحب نے فلاں پہ کفر کا فتویٰ لگایا، اس لیے ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ جس پر غوث پاک نے کفر کا فتویٰ لگایا اس کے بارے میں کیا کہیں؟ میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ اس لوگوں کو کافر مانتے چلے جاؤ یا کافر، یہ نہیں کہتا، لیکن سوچو تو اگر فیصلہ قیامت میں غوث پاک کے فتوے کے مطابق کیا گیا تو ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ بستر پہ سو کر نمازیں ترک کرنے والے، نرم گدوں پہ نمازیں چھوڑنے والے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں، اس عورت نے کہا کہ نماز کے وقت میں کوئی کام نہیں کروں گی، یعنی وہ نماز پڑھے گی، اور اکیلی رہوں گی، ان کی فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گی، یعنی الگ رہنا ہے، اور دن کو کام کروں گی، رات کو کوئی کام نہیں کروں گی۔ اور وہ عورت جب رات ہوتی تو اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتی، دن کو اپنے مالک کی خدمت کرتی اور رات کو مصلی پر اللہ کی عبادت۔ اور جب عبادت کرتی تو روتے ہوئے کہتی میرے اللہ، میرے 2 مالک ہو گئے، ایک حقیقی تو اور ایک مجازی وہ۔ اگر وہ مجازی مالک کی ڈیوٹی میرے ذمے نہ ہوتی تو میں
रात और दिन तेरी ही इबादत करती, मगर चूंकि उसको भी मुझ पर मुसल्लत किया गया है और उसका हक भी मुझ पर है, और यही कहते हुए रोती और अल्लाह की इबादत करती। एक रात उसकी बीवी ने यह मंजर देखा कि जिस घर में वो कनीज रहती है, उस कनीज के छत से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है। जब उसने झांक कर देखा तो उसकी पुष्ट से लेकर छत तक और छत से लेकर आसमान तक नूर ही नूर है। जब उस औरत ने ये मंजर देखा, उसने अपने शौहर को उठाया, शौहर ने ये मंजर देखा, तो सुबह के वक्त दोनों मियां बीवी आए और आने के बाद कहने लगे कि हमने आपको आजाद कर दिया, आप आजाद है अल्लाह के लिए, लेकिन आप यहां से कहीं जाए नहीं, यहीं रहे और अल्लाह की इबादत करें। बल्कि अब आप कनीज नहीं है, कनीज मेरी बीवी आपकी है और मैं आपका गुलाम हूं, इसलिए कि रात की पोजीशन हमने आपकी देख ली है, रात की कैफियत देख ली है। आप कह रही थी कि मेरे दो मालिक हैं, एक हकीकी तू और मजाजी वो, उसकी खिदमत से छुट्टी मिलती है तो तेरी खिदमत में आ जाती हूं। काश कि मुझे उसकी खिदमत न होती तो मैं रात और दिन तेरी इबादत करती। मेरे करीम, मैं तेरी बारगाह में हर वक्त हाजिर नहीं रह सकती। हमने ये फरियाद सुन ली है, अब तुम रात दिन अल्लाह की इबादत करो, अब तुम आजाद हो। इतना सुनना था। उस कनीज ने कहा क्या रात वाली कैफियत तुमने देख ली? उसने कहा हाँ देख लिया। उस वक्त वो आसमान की तरफ नजरें उठा के कहती है, मौला यार के दरमियान जो राज था उससे तो पर्दे उठ गए, अब दुनिया में रहने का मजा क्या है। मेरे अल्लाह अब तू मुझे अपने पास बुला ले। एक मस्ताना चीख मारती है और जमीन पर गिर कर जाती है। देखा गया तो उसका जिस्म ठंडा हो चुका था, वो इंतकाल कर चुकी थी। इसका मतलब यह है इबादत भी हो रही है, लेकिन इबादत अगर अवाम में पता चल गई तो अब इबादत को देखकर अवाम एहतराम करेगी। तो डर यह है कहीं इबादत का सिला दुनिया में ना मिल जाए और कयामत में अल्लाह ये ना कह दे कि तूने तो दुनिया में इबादत की सो तुझे इबादत का सिला दुनिया में दे दिया गया, अब तेरे लिए यहां कुछ नहीं रखा गया। तो आप मुझे बताएं, हम अपने गुनाहों को जिस साथ खौफ के साथ और जिस गैरत के साथ छुपाते हैं, अल्लाह वाले अपनी नेकियों को उससे ज्यादा छुपाने की कोशिश किया करते थे। बताओ गुलामों का ये हाल है और आकाओं का क्या हाल है। सुल्तान महमूद गजनवी जिसकी पूरी जिंदगी कभी तकबीर उला फौत नहीं हुई, जो कभी सोया नहीं इससे पहले कि वो 1000 मर्तबा आका पे दुरूद न पढ़ ले। हर रात वो 1000 मर्तबा मेरे आका पे दुरूद पढ़ता था, जिसे सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं। तो जब मालदार ऐसे थे और गरीब ऐसे थे, तब मुसलमानों के हालात ऐसे थे कि मुसलमानों को कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। अब मुसलमानों का हाल क्या है? किसी ने यही तो कहा है, जिसको पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो गया क्या गया, वो रहा क्या रहा। गलत है, मुसलमान मारा गया, वो एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। अब हम तस्वीर मुस्लिम बने हैं, हमारे अंदर मुसलमानों जैसा जज्बा कहाँ है, हमारे अंदर मुसलमानों जैसी गैरत कहाँ है, हमारे अंदर मुसलमानों जैसा जज्बा कहाँ है। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।